صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. سبحان فرمایا اور وہ ذات جو سچ لے کر آئی اور وہ ذات جس نے اس سچ کی تصدیق فرمائی، واہ یہ سبھی متقی ہیں. واہ واہ واہ. امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر لوگوں نے خود مولا علی سے پوچھی واہ کہ آپ ارشاد فرمائیں سچ لانے والی ذات کون سی ہے اور تصدیق کرنے والی ذات کون سی ہے، ان دونوں سے کون مراد سبحان ہے؟ اللہ. مولا علی فرماتے ہیں سچ لانے والے ہمارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. مولا علی فرما رہے ہیں. مولا علی فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اور تفسیر کبیر سبحان میدان اللہ. تفسیر واہ کے واہ. غازی ہیں اور نام کے امام راضی ہیں کیا جنہوں نے اس بات- بات کو لکھا کیا ہے. بات ہے. پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے ہم اسے 2 جنتیں عطا فرماتے ہیں. واہ اس کی اگر تفسیر کو پڑھا جائے شان نزول میں بہت ساری روایات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک غلام تھا. آپ جب بھی اس سے کوئی چیز لے کے کھاتے پیتے پوچھتے تو کہاں سے لے کے آیا ہے. جی. ایک دن اس نے دودھ پیش کیا، آپ نے پوچھا نہیں اور آپ پی گئے. وہ مسکرانے لگا، آپ کو شک ہوا کہ کوئی مسئلہ ہے. فرمایا کیا مسئلہ؟ اس نے کہا آج ہی تو پوچھنے والی بات تھی. فرمایا کیوں؟ کہتا ہے کہ میں زمانہ جہالت میں تھا، منتری عامل، تو میں دم درود کیا کرتا تھا. تو ایک علاقے میں میں نے دم کیا اور میرا تکا چل گیا، ان کا کام ہو گیا. میں آج وہاں سے جب گزرا تو انہوں نے مجھے وہ دم جو میں نے کیا تھا وہی احسان پرانا سمجھتے ہوئے مجھے کچھ دودھ دیا، تو میں آپ کے پاس لے کے آیا. مجھے تو تھا آپ پوچھیں گے یہ کہاں سے آیا تو مجھے مسئلے کا علم ہو جائے گا. آپ نے پوچھا نہیں، آپ تو پی گئے. آپ نے فرمایا اچھا زمانہ جہالت کا یہ تیرا عمل تھا، اس پر تجھے ملا، میرے لیے تو جائز ہی نہیں ہے. آپ نے اپنے حلق میں انگلی شریف لگائی اور تکلف فرماتے ہوئے آپ نے وہ دودھ نکالا. اور ایک روایت میں ہے کہ پانی پیا، وہ نکل نہیں رہا تھا. آپ کی آنکھوں سے آنسو اور ناک میں سے پانی نکلنے لگا. ایک شخص نے کہا حضرت اتنا تکلف، یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ اگر نہ بھی نکالتے تو آپ سے پکڑ تو نہیں ہونی تھی. جی. فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے میں یہ طاقت نہیں ہے قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس چیز کا جواب دے سکے. اللہ. تو یہاں سوچنے والی پہلی بات یہ ہے اللہ. کہ جو لا علمی میں ایک گھونٹ پی لیں جب اس چیز کو برداشت نہیں کرتے تو باغوں کے باغ لوگوں کے کیسے کھا جائیں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ صدیق اکبر نے اکبر. کوئی لقمہ کسی اور کا کھایا ہو. کمال. یہ ہو ہی نہیں سکتا کمال. ہے. سبحان اللہ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کہا نا تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیت نازل فرمائی. فرمایا جو ہماری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے ہم بھی پھر ایک نہیں 2 جنتیں عطا فرمائیں. سبحان اللہ. اب یہ 2 جنتوں کا بھی مطلب ہے کہ ایک قبر جنت بن جائے گی اور ایک حشر میں اس کو جو ما بعد الموت جنت ہوتی ہے کیا وہ بات- جنت اسے عطا کی کیا جائے گی. بات اور ایک اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جنت کے اندر جنت کا ڈبل حصہ دیا جائے گا. اللہ. یعنی ایک محل ہے نا تو اللہ 2 عطا فرما دے گا. اللہ. پر یہ اس کی ایک الگ تفسیر ہے. اس میں بھی حضرت صدیق اکبر کی ایک نہیں 2 جنتیں پکی ہیں. تو کیا اب بات. جو ایک جنت کے لیے نہیں مانتے، میں نے کہا یہاں تو 2 جنتیں رب نے پکی فرما دی. اور پھر جب آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو آزاد فرمایا تو لوگوں نے کہا لگتا ہے بلال پر اتنا جو خرچہ کیا ہے نا، لگتا ہے کہ اس بلال نے کوئی نہ احسان کیا ہوا تھا صدیق اکبر پر. تو یہ غلام کے سامنے سر اٹھا کے چل نہیں سکتے تھے، شرمندہ رہتے تھے. آج موقع مل گیا تو انہوں نے اتنا پیسہ بھر کے آزاد کر دیا ہے. جب یہ باتیں شروع ہوئی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. فرمایا ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ یہ بدلے چکاتا پھرے. یہ جب بھی کوئی عمل کرتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا اللہ ہے اور اللہ بھی ان قریب سے راضی ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ رب العزت صدیق اکبر کی گواہیاں دے رہا ہے. اور اگر میں یوں کہوں کہ اگر کوئی صدیق اکبر پر تان کرے تو اللہ رب العزت دفاع فرماتا ہے. تو آج کا پروگرام ہم نے رکھا اس لیے ہے لوگ جب تاجدار صداقت پر زبانیں کھولیں گے تو غلاموں کا حق بنتا ہے کہ جب رب دفاع کرتا ہے تو رب کے بندے نہ دفاع کریں. اس لیے قرآن مجید نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ ان پر کسی کا احسان نہیں ہے. حالانکہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے. ایک ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں چکا سکا ہوں، قیامت والے دن میرا رب ہی یہ سارے بدلے چکائے. اللہ اکبر. تو یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی شان. بن رضوان ہاؤس آف ایسٹرن ویئر جس میں آپ کی فیملی کے لیے بہت کچھ ہے، کیپس، عربک جباس، عطر، پرفیومز، یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویب سائٹ وزٹ کیجئے
www.binrizwan.com